ویلکم بیک. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپریشن غزب الحق سے اگر امن آ جائے پورے خیبر پختونخوا میں، پورے پاکستان میں، تو پھر کیا ہی اچھی بات ہے؟ پھر ڈائلاگ کی کیا دیکھیے بات؟ وہ تو میں نے شروع میں کہہ دیا کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہونی چاہیے، یہ بات بڑی واضح ہے. ہاں لیکن ہم اگر ٹیبل ٹاک سے ایک چیز پہ پہنچ سکتے ہیں تو طاقت کا استعمال وہاں پہ نہیں کرنا چاہیے. جنگوں سے کبھی بھی کوئی چیز بہتر نہیں ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل ڈائلاگ کے ذریعے ایک جرگے کو ایک جرگہ بنایا جائے جس کو اختیار دیا جائے، جو اختیار مند ہو، وہ اختیار کے ساتھ وہ بات چیت کرے، بارڈر کے اس سائڈ پہ بھی اور بارڈر کے اس سائڈ پہ، تو ہم ایک بہتر راستہ نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک بہتر حل کی طرف ہم جا سکتے ہیں. آخر میں کفایت شعاری مہم کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی، کیونکہ ایران میں ظاہر ہے کہ جنگ اور اس کے اثرات پاکستان کی معیشت پر، عالمی تیل کی قیمتوں کے اوپر، تو جو کچھ آپ لوگوں نے اناؤنس کیا ہے، اختیار ولی صاحب کہتے ہیں وہ فالو کر ہی نہ لیں آپ لوگ. لیکن کفایت شعاری کا جو ہے وہ ایک خیبر پختونخوا کی حکومت ہی ہے جو ریلیف دے رہی ہے اپنے شہریوں کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ $60 پر بیرل پر جو تیل خریدا گیا اس کو فیڈرل حکومت نے $55 لیٹر مہنگا کر دیا، کیونکہ تیل تو پرانا ان کو سٹاک پڑا ہوا تھا، کیونکہ ان کے وزراء کے سٹیٹمنٹس پڑے ہیں کہ 28 دن کا سٹاک ہمارے پاس ہے. جب آپ کے پاس پرانا سٹاک ہے، $60 پر بیرل پہ آپ نے خریدا، جی تو اس سٹاک پہ $55 کس طریقے سے منافع کما رہے ہیں، جو ڈاکہ مار رہے ہیں، وہ ساری قوم پہ یہ عذاب کی طرح مسلط ہو چکے ہیں. پہلی بات. دوسری، جہاں تک کفایت شعاری کی بات ہے، کفایت شعاری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ہی سٹیپس لیے ہیں. دوسری طرف تو جو جہاز 11 ارب کا لیا گیا ہے، ان کی ترجیحات تو یہ ہیں، اور جہاز ویانا میں ہے اور ان کی سی ایم جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، اور ان کا جواب بھی ان کے پاس نہیں ہے کہ جہاز ویانا میں کیا کر رہا ہے، کس فیملی نہیں ممبر کو نہیں، سیر وہ تو ان سپاٹے کی کے لیے وزیر اطلاعات پنجاب کی کہتی ہیں کہ وہ اپنی مینٹیننس کے لیے گیا ہوا ہے، جو کہ پارٹ آف دا کانٹریکٹ ہوتا ہے. اچھا جی، تو پھر اس پہ 5 دن خاموشی کیوں رہی؟ جب میڈیا نے ان کی وزیر اطلاعات کو سوالات بھیجے تو وہاں سے کوئی جواب کیوں نہیں آیا؟ یہ کل سے جب ہم نے کل سے نہیں بلکہ کچھ دنوں سے جب ہم اس پہ بات کر رہے ہیں تو ان کی کلیریفیکیشن آج آئی ہے. کل ان کی جو ایک ترجمان ہے شمائلہ رانا صاحبہ، وہ ہمارے ساتھ ٹاک شو پہ تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ جہاز پاکستان میں ہیں. تو ان کے تو اپنے بیانات جو ہیں وہ کانٹراڈکٹ ہیں، صحیح. اپنے بیانات جو ہے وہ ایک سیم پیج پہ نہیں ہیں. تو ان کو چاہیے کہ اپنے اسپوکس پرسن کو صحیح انفارمیشن دے، یا تو پھر کچھ چھپایا جا رہا ہے. بات بڑی واضح ہے کہ ان کے جو ہیں یہ جو سی ایم مریم صفدر ہیں، ان کو وہ اپنے جو ان کے شوق ہے وہ پوری کیے جا رہے ہیں. ایک سائڈ پہ یہ کفایت شعاری کی بات کر رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ 11 ارب کا جہاز خریدا جا رہا ہے. ایک سائڈ پہ کفایت شعاری، دوسری سائڈ پہ پنجاب کا جو ٹریفک پولیس ہے اس کی یونیفارم کا کلر میڈم کو پسند نہیں آ رہا تو وہ چینج کیا جا رہا ہے، وہ الگ سے ٹیکا لگایا جا رہا ہے. دوسری سائڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا 1.5 ارب کی گاڑی اب پنجاب حکومت خرید رہی ہے اپنے بیوروکریٹس کے لیے، اپنے منسٹرز کے لیے، اور انلمیٹڈ فیول بھی ان کو دے رہی ہے. خیبر پختونخوا واحد حکومت ہے جس نے $1100 ایک مہینے اور $1100 دوسرے مہینے، جو $55 بڑھایا گیا پیٹرول موٹر بائک جو جن پہ بوجھ بڑھے گا موٹر سائیکل سوار، وہ بوجھ خیبر پختونخوا کی حکومت برداشت کرے گی. ہم BRT کا کرایہ نہیں بڑھا رہے ہیں کیونکہ وہاں بھی ڈیزل استعمال ہوتا ہے، ہائیبرڈ ڈیزل بسیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم 52 نئی بسز اپنی فلیٹ میں شامل کر رہے ہیں. اس میں 5 پنک ٹھیک بسز ہے ہوں گی ٹھیک ہے. جن میں میری بہنیں سفر کریں گی، اور اس کا کرایہ جو ہوگا وہ عام BRT بس سے کم ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ آگے گندم کی کٹائی کا سیزن ہے، تھریشر یوز ہوگا، اس میں ڈیزل یوز ہوتا ہے. کسان کا جو بوجھ ہے وہ بھی خیبر پختونخوا حکومت اٹھائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 13 ارب کا رمضان پیکج دیا، 9 لاکھ خاندانوں کو وہ پیکج پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ پیکج بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ احساس دسترخوان کی بات کریں، فری ایجوکیشن کی بات کریں، صحت کی بات کریں، ایک واحد سہیل آفریدی صاحب ہیں اور ایک واحد خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جو کفایت شعاری کے لیے سٹیپس بھی اٹھا رہی ہے. ہم نے کووڈ میں 25% کوٹا کاٹا تھا پیٹرول کا اچھا. منسٹرز کے لیے اور بیوروکریسی کے لیے، وہ آج تک قائم ہے. صحیح. مزید 25% ہم نے کاٹ دیا تو ہم 50% پہ یہ پہنچ چکے ہیں. اوکے. تمام میٹنگز ہماری ورچوئل ہو رہی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ ورچوئل ہو رہی ہے، کیبنٹ کی میٹنگ ورچوئل ہو رہی ہے. تو کفایت شعاری اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو صرف خیبر پختونخوا میں نظر آ رہی ہے. باقی جگہوں پہ 5300 ارب کی کرپشن ہو رہی ہے، 11 ارب کے جہاز خریدے جا رہے ہیں. شفیع جان صاحب، میں نے آپ کو یہ بولنے اس لیے دیا کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ اپنی حکومت کے حوالے سے وہ ساری چیزیں ہمیں بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ جو کچھ ان پلاننگ ہیں اور جو کچھ آپ لوگوں نے اناؤنس کی ہیں. لیکن ابھی بھی نون لیگ یہ کہتی ہے کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں، اور یہ نظر آئیں گی اگر آپ کر رہے ہوں گے تو ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے
جب لوگ خوشحال ہوں گے تو وہ خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے. بہرحال لیکن نادیہ صاحبہ دیکھیں اگر ہم کچھ نہ کرتے تو ہم تیسری دفعہ حکومت میں نہ ہوتے, لوگ ہمیں ووٹ نہ دیتے. خیبر پختونخوا کی تاریخ ہے کہ یہاں پہ ایک دفعہ سے زیادہ گورنمنٹ کسی پارٹی نے نہیں کی, ہم تیسری دفعہ حکومت کر رہے ہیں. اور دوسرا نون لیگ کا وہ تیرا بن چکا ہے کہ ان کو سیاست ہر بات پہ کرنی ہوتی ہے. عظمیٰ بخاری روز آتی ہے, روز جھوٹ بولتی ہے, کبھی رمضان پیکج کے حوالے سے الزامات لگاتے ہیں تو کبھی کوئی چیز لے آ جاتے ہیں. اب آج تک کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے. اگر کوئی باقاعدگی ہو رہی ہے, کوئی باضابطگی ہو رہی ہے تو یہ وہ چیز سامنے لے کے آئے, ثبوت سامنے لے کے آئے. صحیح ہم نے تو صحیح. ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دی ہیں, چاہے ان کا 11 ارب کا جہاز ہو یا پھر 5300 ارب کی ڈاکومنٹڈ IMF کی کرپشن ہو. بہت بہت شکریہ. ایک جہاز جو ہے اس کے پیچھے اور جماعت جو ہے وہ مستقل اس پر بات کر رہی ہے. بہرحال یہاں پر وقت ہوا ہے اجازت لینے کا. کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.